بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ میرا یوٹیوب چینل سبحانی ٹی وی کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں کے اندر راولپنڈی میں جو بارشیں ہوئی ہیں اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ بارش کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ یہ سیلاب راولپنڈی شہر کے اندر یا پورے پاکستان کے شہروں کے اندر پہلی دفعہ نہیں آیا۔ یہ کئی دہائیوں سے یہی سلسلہ جاری ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے سادہ لوگ دوسروں پر الزام لگانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ یعنی کہ ہر سال، دوسرے سال، تیسرے سال جب بارش آتی ہے تو ایسے ہی سیلاب آتے ہیں، شہروں کے اندر لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، دکانوں کے اندر پانی چلا جاتا ہے جس سے ان کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے جس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کو صفائی کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں اور کتنے پیسے ان کے لگ جاتے ہیں۔ تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سیلاب آتا ہے، ہر دفعہ آتا ہے سیلاب، ہر 2 3 4 سال 5 سال کے بعد سیلاب آتا ہے، تواتر سے آتا ہے، لازمی آتا ہے۔ تو جب انسانوں کی بستی کے اندر اس قسم کے حادثات ہوں تو کون ذمہ داری لے گا ان چیزوں کی؟ کون اس کا حل نکالے گا؟ کون بیٹھ کے سوچے گا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا کوئی شخص یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک تو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ انتظامی امور میں مداخلت نہیں کر سکتے، انتظامیہ کو احکامات نہیں دے سکتے، کوئی اس قسم کے کام وہ کر نہیں سکتے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ آخر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ یعنی کہ اگر آپ راولپنڈی شہر کے اندر جو بلدیات کا ایک سسٹم جو ختم ہو چکا ہے، اگر اس پر ایک نظر ڈال لیں تو اب میں جیسے گزشتہ کئی دنوں سے اس بات کا ذکر ہر اپنی تقریر کے اندر، اپنی بات کے اندر کرتا ہوں کہ ہم گزشتہ ادوار کے اندر جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بلدیات کے نظام سے ایم این اے کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو ترقیاتی فنڈ ہیں، نالیوں کے، گلیوں کے، سیوریج سسٹم کے، لائٹ سسٹم کے، اس کا ایم این اے سے کیا لینا دینا؟ تو اس وقت تو یہ بات سب کو، ہم کو بڑی اچھی لگتی تھی، مگر آج شاید ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ اتنی بری طریقے سے ہمارے ایم این اے حضرات جو ہیں وہ ہمارے ان گلیوں محلوں کے نظام کے اندر مداخلت کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر کون ان کو سمجھائے گا، کون ان کو راستہ بتائے گا، کون ان کو یاد دلائے گا کہ آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا کام نہیں، آپ کا کام تو اسمبلیوں کے اندر کام کرنا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری طرف کہ بلدیات کے حالات یہ ہیں کہ جب کوئی پرسان حال نہیں ہے تو خاک رو جب صفائی کرتا ہے تو وہ ریڑی گلیوں کے اندر، جب وہ ریڑیاں گند سے بھرتا ہے، کوڑے کرکٹ سے بھرتا ہے، تو وہ ریڑی 2 3 4 ریڑیاں ہر خاک روب جو ہے نا، وہ 2 3 گلیوں میں جب اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہاں سے وہ اکٹھی کرتا ہے اور جا کے وہ کسی نالے میں، کسی لئی میں، کہیں پر وہ ایسی جگہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہ خاموشی سے اس میں وہ گرا دیتا ہے، اس میں انڈیل دیتا ہے وہ ریڑی۔ وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ کوڑا کرکٹ اس کے اندر جاتا ہے تو لامحالہ وہ نالی بلاک ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ صفائی جب وہ کرتے ہیں نالیوں کی تو وہ اوپر سے صفائی کرتے ہیں اور نیچے ساری ریت، مٹی، بجری، پتھر، کاغذ، پلاسٹک جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، وہ اوپر سے پانی میں صفائی کرتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں پوچھنے والی کوئی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، انہیں دیکھنے والی کوئی نہیں ہے، نہ کونسلر ہے، نہ چیئرمین ہے، نہ ادارے کے کوئی ذمہ داران ہیں کہ جو جا کے تو ان کو پوچھیں کہ بھئی آپ نے صفائی کیسے کی ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری طرف آ جائیں کہ تمام کے تمام شہر کے اندر جو نالے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، کئی جگہوں پر کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی لوگوں نے تجاوزات کر کے نالوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں بھی تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن وہ بہت بڑی وجہ نہیں ہے۔ جو بہت بڑی وجہ ہے نا، وہ میرے نزدیک 2 ہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں، موجودہ جو پوزیشن ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ صفائی کا نہ ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ نالیوں کے اندر کوڑا کرکٹ ویسے کا ویسے پڑا رہتا ہے،
پھر نالے کھلے ہونے کی وجہ سے جتنا آپ کا پلاسٹک ہے، کاغذ ہے، شاپر ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، بجری ہے، ریت ہے، جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نالوں کے اندر خود بخود چلی جاتی ہے، کیونکہ نالے کھلے ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں۔ تو جب وہ نالوں میں جاتی ہیں تو لا مولا نالے بھر جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کئی جگہوں پر نالے کورڈ ہیں، ان کی صفائی تو ہو نہیں سکتی۔ اب چونکہ کچھ اکثریت جگہوں کے اوپر نالے کھلے ہیں تو وہاں تو چلو کوئی تھوڑی بہت صفائی ہو جاتی ہے، مگر جب بارشیں ہوتی ہیں یا جب وہ صفائی کرتے ہیں تو وہ آہستہ 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 خاکروب جو ہے وہ ان کو دھکیلتا ہے اس آگے کی طرف۔ تو جب وہ آگے کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ جب بالکل اس کے لینٹر کے نیچے چلا جاتا ہے گند ملبہ والا جو بھی ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ پھر وہاں اس کا ڈھیر اوپر آتا رہتا ہے۔ تو وہاں بڑے بڑے جو نالے ہوتے ہیں تو ان کی تو صفائی ایسے ریگولر طریقے سے ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ اتنے بھر جاتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے جو گزشتہ دنوں کے اندر ہوا۔ اب کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کے دو ہی حل ہیں۔ ایک حل تو اس کا یہ ہے کہ اس کی صفائی نالوں کی جائے، جو ذمہ داران ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیں، اور خاکروب حضرات، چونکہ میں بھی رہا ہوں اس حوالے سے، الیکشن جیت کے میں ظاہرہ نگرانی کرتا تھا، صفائیاں کرواتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو خاکروب ہیں یہ اپنی حاضری صبح لگاتے ہیں، تھوڑا بہت جھاڑو مارا اور غائب ہو گئے۔ وہاں جو ان کا سپروائزر ہوتا ہے وہ ان کی حاضری لگا کے تو پھر مہینے کے آخر میں ان سے وہ پیسے وصول کرتا ہے۔ پھر وہ چھٹیاں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو چھٹیوں کی ان کی حاضری بھی لگتی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں یہ حاضری جو ہے نا ان کی کسی طریقے سے ریگولر کرواؤں، پکا کرواؤں، لیکن میں نہیں کر سکا، اور ہمارا دور تو خیر بڑا مختصر تھا، مشرف صاحب نے اب تختہ الٹ دیا، تو ایک سال بھی ہمارے ادارے چل نہیں سکے تھے اس زمانے میں، ورنہ میں نے بڑا ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں یہ سسٹم ٹھیک کروں گا، لیکن وہ موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ اچھا، ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ موجودہ جو بھی پوزیشن ہے اس کے اندر صفائی کی طرف توجہ دے کے صفائی کروا جائے اور نالوں میں سے گند نکالا جائے، اور اسپیشلی جب مونسون کا موسم آتا ہے، سیزن آتا ہے، تو بارشوں سے پہلے صفائی کی جاتا ہے کہ پانی تیزی سے شہر سے باہر نکل جائے، تو وہ تو ہوا کوئی نہیں۔ دوسرا ایک حل اور ہے جو بہت بڑا حل ہے، لیکن وہ تا حیات حل ہے، جو پوری دنیا کے اندر ہے، جو پورے ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ جو میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں یہ بات کہیں ہے جی محفل میں کرتا ہوں تو کوئی میری بات کو سمجھتا نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے تو اور خرابی ہو جائے گی۔ وہ حل یہ ہے کہ تمام کے تمام نالے اور نالیاں یہ مکمل طور پر کور کر دیے جائیں، ہر طرف سے کورڈ ہو جائیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ جب سارے نالے آپ کے کورڈ ہو جائیں گے اور اس میں صرف پانی جانے کی گنجائش ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی چیز جانے کی گنجائش نہیں ہوگی، مثال کے طور پہ جیسے پتھر اس کے اندر نہیں جا سکے گا کیونکہ وہ تو کورڈ ہوگا، اس کے اندر بجری نہیں جا سکے گی، اس کے اندر پلاسٹک نہیں جا سکے گا، کاغذ نہیں جا سکے گا، اس کے اندر کپڑے نہیں جا سکیں گے، اس کے اندر کوئی خاکروب جو ہے کوڑا کرکٹ اس طرح نہیں پھینک سکے گا کیونکہ اس جگہ ہی نہیں ہوگی، پھر کہاں پھینکے گا وہ۔ اچھا، اب پھر اس کے اندر نا جگہ جگہ پہ نا وہ جالی سسٹم ہوتا ہے، جو سڑکوں کے اوپر پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ خود بخود وہ نالوں کی طرف سلوپ بنی ہوتی، تو وہ نالی اس کے تھرو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جالیوں کے تھرو نالیوں کے اندر چلا جاتا ہے، نالیوں سے پھر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو بے انتہا بارش ہو جیسے گزشتہ دنوں کے اندر ہوئی، تھوڑا بہت وہ پھر نالیاں چونکہ پھر وہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ لوڈ آپ نے دیکھا وہ تو سیلاب تھا، تو جب وہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتی تو پھر بھی وہ کافی پانی لے کے تو نکلتی ہیں، لیکن سیلاب کی کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ سڑکوں کے اوپر جو پانی ہوتا ہے پھر جب یہ صفائی کا نظام ہوتا ہے تو وہ بھی تیزی سے نکل جاتا ہے اور وہ زیادہ اوپر تک آتا بھی نہیں، وہ چند انچ اوپر آتا ہے، اس کے بعد وہ بہاؤ اس کا ٹھیک ہوتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم صفائی کے نظام کو ٹھیک کر دیں، نمبر ایک جو موجودہ صورتحال ہے تو اس سے بڑا فرق آ جائے گا۔ پراپر صفائی، جیسے وہ جو لینٹر ہیں ان کے نیچے بڑے بڑے مین ہول بنے ہیں، اس میں سے وہ مشینوں کے ذریعے نکالا جائے اس کو۔ دوسری طرف اس کا ایک مستقل پلان کیا جائے اور اس مستقل پلان کے اندر یہ کیا جائے کہ اس کو کورڈ کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ کوئی کر سکے گا نہیں کرے گا، کسی کی اس طرف توجہ ہے بھی کہ نہیں، کسی کی دلچسپی ہے بھی کہ نہیں۔ وہ تو ایک دو دن سیلاب آیا، لوگوں نے برا بلا کہا، یہ کیا وہ کیا، لوگوں کو کور شور کر لیا، پورا کر لیا، اس کے بعد وہ پھر خواب وہ خرگوش کے جو مزے ہیں نا وہ پھر لیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا سیلاب کے حوالے سے۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی تو باتیں ہیں نہیں، ہے مختصر سی بات ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا آخر کم سے کم جو حکام بالا ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو ذمہ داران ہیں،
یہ مجھے اس دن ایک شخص نے کہا کہ جی آپ کی حکومت ہے تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا جی ہماری حکومت ہے تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی حکومت میں جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ تو اپنی حکومت میں اتنی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں کرتے تھے. آج اگر ہم اپنی حکومت کے معاملات کے اندر بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں تو آپ کو تو اللہ نے وہ بھی توفیق نہیں دی تھی. آپ نے تو کبھی بھی اپنی حکومت کے زمانے میں جب کہ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا, یہ سیلاب پہلے بھی آتے رہے مگر آپ نہیں بات کرتے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت ہے. بھائی ہماری حکومت ہے نا, آپ کی بھی حکومت ہے, ہم سب کی حکومت ہے, پورے ملک کی حکومت ہے. تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ہماری حکومت ہے تو ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ, اس طرح نہیں ہوتا. جب ہم ایک آواز بن کر تمام, چاہے وہ اپوزیشن والے ہوں چاہے وہ حکومتی لوگ ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں حکومتی لوگ جو ہیں وہ حکومت کے وہ کام جو وہ کرنے میں کاہلی سستی برت رہی ہے اس کو سمجھانے کے لیے بار بار بات کرتے ہیں, میڈیا پہ آ کر بات کرتے ہیں. تو یہی کچھ ہم کو عمران خان نے بھی سکھایا کہ آپ نے اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو تو بیٹھنا نہیں ہے, آپ نے بات کرنی ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر اسی کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیا جائے اور اسی کو آگے چلایا جائے تو شاید خدا کرے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے. جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں میں حکومت سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ اس کا ازالہ کیا جائے. ویسے تو یہ بڑی بہادر قوم ہے, انہوں نے بڑے بڑے نقصانات برداشت کیے ہیں, آگیں لگ گئیں, مارکیٹیں جل گئیں, مگر کیا ہوا کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے یہ کیا. ابھی پچھلے دنوں میں اردو بازار میں آگ لگی, کتنی تباہی مچی, لیکن ان بہادر لوگوں نے خود ہی سارا کچھ بھاگ دوڑ کر کے تو چند دنوں کے اندر وہی بلڈنگیں پھر تعمیر کر لیں, وہی سب کچھ پھر کر لیا اپنے کاروبار کے اوپر, وہ پھر جا کے بیٹھ گئے. تو اللہ پاک نے ان کو بڑا حوصلہ اور عزم اور ہمت دی ہوئی ہے. تو کاش اسی طریقے سے پھر یہ جو انتظامیہ کے اندر جو لوگ ہیں, جو انتظامی امور کو چلاتے ہیں, جو معاملات کو چلاتے ہیں, کاش ان کے اندر بھی اسی قسم کا جذبہ ہوتا. یہ ہمارا شہر ہے راولپنڈی, اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں, میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. اس کے اندر مثلا جو دنیا باہر سے آتی ہے, مختلف علاقوں سے آتی ہے, پنڈی کی ارد گرد سے آتی ہے, شہر سے بھی نکل کے آتی ہے, ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. کوئی ایک سہولت عام انسان کے لیے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے عورت ہے, چاہے بچہ ہے, چاہے بوڑھا ہے, آپ شہروں میں گھوم پھر کے دیکھ لیں, کہیں پر کسی قسم کی کوئی سہولت کسی کے لیے موجود نہیں ہے. تو آپ میری آواز بنیں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور شہر کے اندر کم از کم کوئی ایسے کام کر سکیں کہ جس سے یہ جو حادثات ہوتے ہیں یہ نہ ہوں. جو لوگ یہاں شہروں میں شاپنگ کرنے آتے ہیں, گھومنے پھرنے آتے ہیں, ان کو کم سے کم کو تھوڑی بہت سہولتیں انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے دی جائیں تاکہ وہ آئیں اور اپنا خوش دلی سے یہاں پر گھومیں پھریں, اپنی شاپنگ کریں, کھائیں پئیں اور خوشی خوشی پھر وہ واپس جائیں.